ایک بڑی کمپنی کو مینیجر کی پوسٹ کے لیے کسی انتہائی قابل شخص کی تلاش تھی، تاہم پینٹ کوٹ پہنے ہوئے اعلیٰ تعلیم یافتہ امیدواروں کے درجنوں انٹرویو کے باوجود کوئی بھی امیدوار یہ نوکری حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ کمپنی کا مالک انٹرویورز کے پینل میں خود بھی بیٹھتا تھا، اور جب پینل کے دیگر ممبران اپنے سوالات مکمل کر لیتے تو مالک آخر میں ہر امیدوار سے یہ سوال ضرور پوچھتا کہ ایک اچھے مینیجر کی سب سے خاص بات کیا ہوتی ہے۔ اس سوال کے جواب میں کوئی امیدوار کہتا کہ ایک اچھے مینیجر کو وقت کا پابند ہونا چاہیے، پنکچوئل ہونا چاہیے۔ کسی کا جواب ہوتا کہ اسے پروفیشنل ہونا چاہیے، کوئی کہتا اسے سکلڈ ہونا چاہیے۔ اس طرح کوئی تجربہ کاری، کوئی رسپانسبلٹی، کوئی آنیسٹی کو اچھے مینیجر کی پہچان بتاتا۔ تاہم کمپنی مالک ان میں سے ہر جواب پر غیر تسلی بخش انداز میں خاموش ہو جاتا اور امیدوار کو جانے کا کہہ دیتا۔ پینل کے دیگر ممبران ایک تو انٹرویو کر کے تنگ آ چکے تھے، دوسرا وہ اس تجسس میں تھے کہ آخر کمپنی مالک کے نزدیک ایک اچھے مینیجر کی سب سے خاص بات کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے خود بھی اس سوال کا جواب کمپنی مالک سے جاننے کی کوشش کی، تاہم مالک نے اپنا مطلوبہ جواب کسی پر ظاہر نہ کیا اور پینل کو انٹرویوز جاری رکھنے کو کہا۔ ایک روز ایک سادہ سے کپڑوں میں ایک ملبوس اور عام سے حلیے والے نوجوان انٹرویو دینے آ گیا۔ اسے دیکھ کر پینل کے ممبران طنزیہ انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ اتنے ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ قسم کے لوگ یہ انٹرویو پاس نہیں کر پائے تو یہ دیسی سا انسان کہاں سلیکٹ ہو پائے گا۔ اور اس بات کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسے اس سوال کا جواب معلوم ہو جو باقی امیدواروں کی ناکامی کی وجہ بنا۔ خیر، نوجوان نے پینل کے سوالات کے انتہائی اعتماد سے جوابات دیے، جس کے بعد کمپنی کے مالک نے اپنا سوال پوچھا، جنٹلمین یہ بتائیں کہ ایک اچھے مینیجر کی سب سے بہترین کوالٹی کیا ہوتی ہے۔ نوجوان نے سوال سن کر کچھ دیر کے لیے سر جھکایا اور پھر کمپنی مالک کی طرف دیکھ کر پورے اعتماد سے مسکرا کر کہا، سر اچھا مینیجر وہی ہے جو کمپنی کے معاملات کو کمپنی کے مالک سے بھی زیادہ بہتر جانتا اور سمجھتا ہو، اور جس کے ہوتے ہوئے مالک برائے نام مالک ہی کہلائے۔ یہ عجیب و غریب بات سن کر پینل ممبران چونک گئے۔ وہ نوجوان کی اس بدتمیزی اور گستاخانہ لہجے پر تل ملا اٹھے اور اس پر شٹ اپ اور مائنڈ یور لینگویج جیسے کلمات کی بوچھاڑ کر دی۔ تاہم کمپنی مالک نے ممبران کو خاموش رہنے اور انتظار کرنے کو کہا، پھر مسکرا کر نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، بالکل ٹھیک جواب دیا نوجوان آپ نے، لیکن یہ بات آپ کو کس نے سکھائی، کس سے سیکھی آپ نے یہ بات؟ پینل ممبران حیران ہو گئے اور حیرت سے ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے۔ نوجوان نے بدستور خود اعتمادی کے ساتھ مسکراتے ہوئے جواب دیا، سر اپنے گھر سے اور اپنے والدین سے۔ پینل ممبران نوجوان کی بات غور سے سننے لگے۔ نوجوان نے باری باری ان ممبران کی جانب دیکھتے ہوئے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی کہ ہم بہن بھائیوں نے اپنے والد کو اپنے گھر کے سربراہ کا درجہ دیا ہوا ہے۔ ایک منٹ کے لیے مان لیجیے کہ وہ کمپنی مالک تھے، گھر بھر کی کفالت ان کی ذمہ داری تھی، لیکن گھر کو چلانا کس مینیجر کا کام تھا؟ کس کے کپڑے کہاں ٹانگے ہوئے ہیں، کس کے جوتے کہاں رکھے ہیں، کس کی کتابیں کہاں دھری ہیں، کس کے کھلونے کہاں پڑے ہیں، کپڑے گندے ہو گئے تو کون دھوئے گا، استری کر کے کون دے گا، سب کی من پسند کھانا بنا کر سامنے پریزنٹ کرنا، سرو کرنا، پھر برتن دھونا کس کی رسپانسبلٹی ہے، پھر گھر بھر کی صفائی، جھاڑو پونچھ، فرش کی دھلائی، اس رات سب کو سلا کے پھر سونا، صبح سب سے پہلے جاگ کر سب کو جگانا، ایک ایک کو کھانا کھلا کر پلا کر تیار کر کے اسکول بھیجنا، کپڑے پھٹ جائیں تو پیوند لگانا، بٹن ٹوٹ جاتا تو ٹانکا لگانا، بیمار پڑ جاتے تو پرہیز والا کھانا اور دوائی دینا، عید، شادیوں، سیر سپاٹے، رشتہ داروں سے ملنے جانے کے لیے سب کی تیاری، گھر میں دعوت پر درجنوں بھر مہمانوں کا کھانا بنانا، سر میں تیل ڈالنا، جوئیں نکالنا، بخار میں ماتھے پر ٹھنڈیاں پٹیاں رکھنا، مالش کرنا، کبھی کھیر، کبھی حلوہ، کبھی گجریلا، کبھی کھچڑی، کبھی زردہ، کبھی شربت، کبھی ابلے ہوئے انڈے اور نہ جانے کیا کیا کچھ۔ یہ سب
مینیج کرنے والی میری امی تھی، وہ شاندار مینیجر تھیں۔ کبھی بھول کر ہم ابو سے پوچھ لیتے کہ ہمارا فلاں آئٹم کہاں پڑا ہے، ہماری فلاں چیز کہاں پڑی ہے، تو ڈانٹ کر کہتے ارے بھائی تم مجھے کیا معلوم، اپنی امی سے پوچھو، ان کو پتہ ہے سب کچھ۔ اور اس سے بھی مزیدار بات یہ کہ خود ابو کا موبائل، پرس، کپڑے، جوتے، موٹر سائیکل کی چابی، حتیٰ کہ دفتر کی فائلیں تک امی کے پتے پر ہوتی تھی۔ تبھی ہم اکثر ابو کو چھیڑتے ہوئے کہا کرتے تھے آپ تو بس برائے نام ہی گھر کے مالک ہیں، آپ سے کہیں زیادہ تو امی گھر کو جانتی اور سمجھتی ہیں۔ اور ابو بھی ہنس کر اعتراف کیا کرتے کہ امی کے ہوتے ہوئے انہیں کبھی کسی بھی بات کی فکر نہیں ہوتی۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس لیے سر وہ گھر کے برائے نام مالک ہی ٹھیک ہیں، بس سر اس لیے میرے نزدیک ایک اچھے مینیجر کی یہی تعریف ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کمپنی مالک نے تحسین آمیز نگاہوں سے نوجوان کو دیکھا اور پھر پورے پینل سے مخاطب ہو کر کہا آپ سب نے اس نوجوان کا جواب سن کر اسے ڈانٹ دیا تھا، لیکن اب جب کہ اس نے اپنے جواب کی تشریح کی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کے جواب کے پیچھے اس کا پورا ایکسپوژر ہے، پورا مشاہدہ ہے اس کا، اور عمر بھر کا تجربہ ہی، اور یہ ایک ٹھوس نشانی ہے ایک اچھے مینیجر کی۔ مجھے بھی ایک ایسا مینیجر چاہیے جس کے ہوتے ہوئے میں براہ نام مالک اور بے فکر شخص بن جاؤں۔ یہ کہہ کر کمپنی مالک نے نوجوان کو مینیجر کی پوسٹ کے لیے منتخب ہونے کی مبارکباد دیتے ہوئے مصافحہ کر کے ہاتھ بڑھایا اور پینل کے ممبران کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ اس کہانی کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ گھر کا ماحول بہترین درس گاہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کو قائل کرنے کے لیے رٹی رٹائی اور گھسی پٹی کتابی باتوں کا سہارا لینے کے بجائے سادہ الفاظ، عملیت پسندی اور فطری مشاہدات پر مبنی سوچ سے کام لیں، آپ زیادہ معتبر ٹھہریں گے۔ اگر آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا اور اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کو بہت بڑا سبق مل جائے۔